بسم اللہ الرحمن الرحیم، الصلاۃ والسلام علی سید المرسلین خاتم النبیین شفیع المذنبین محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ پاکستان منزل بمنزل سیریل کا سلسلہ جاری ہے، اور یہ جو ایپیسوڈ ہے یہ 103 ایپیسوڈ ہے، یعنی 103 ایپیسوڈ نمبر ہے یہ، اور یہ ان واقعات پر مشتمل ہے جو کہ اگست 1955 میں پاکستان میں وقوع پذیر ہوئے تھے۔ میری ناظرین اور سامعین سے گزارش ہے کہ اس کو خود واچ کریں، پرسکرائب کریں، ڈسٹریبیوٹ کریں اور اس پر کمنٹس کریں۔ آپ یہ کمنٹس fayazmubin@gmail.com پہ کر سکتے ہیں۔ یہ ایپیسوڈ میری گزارش ہے کہ اس ایپیسوڈ کی میں اگر کوئی خامی ہو تو آپ سے مجھے اس ای میل پہ مطلع کر سکتے ہیں۔ یہ ایپیسوڈ 103واں ایپیسوڈ ہے اور اگست 1955 کے واقعات پر مشتمل ہے۔ اگست 1955 کا سب سے اہم واقعہ 7 اگست 1955 کو وقوع پذیر ہوا، جب صبح 11 بجے اسکندر مرزا نے گورنر جنرل ہاؤس کراچی میں پاکستان کے قائم مقام گورنر جنرل کے عہدے کا حلف اٹھایا۔ 1955 کے اوائل میں مرکزی کابینہ کے ایک اجلاس میں یہ بتایا گیا تھا کہ ملک کے گورنر جنرل غلام محمد اتنے بیمار ہیں کہ وہ اپنی ذمہ داریاں پوری کرنے کے اہل نہیں ہیں۔ 4 اگست 1955 کو کابینہ کے ایک اور اجلاس میں چودھری محمد علی جو وزیر خزانہ تھے، انہوں نے تجویز پیش کی کہ اسکندر مرزا کو گورنر جنرل بنایا جائے۔ انہیں اس خدمت کا صلہ یہ ملا کہ اسکندر مرزا نے گورنر جنرل کا منصب سنبھالتے ہی فوراً بعد محمد علی بگرا کو ان کے عہدے سے سبکدوش کر دیا، اور 4 دن بعد 11 اگست 1955 کو چودھری محمد علی کو وزیر اعظم بنا دیا گیا۔ قائد اعظم محمد جناح کی وفات کے بعد یہ پہلا موقع تھا کہ جب گورنر جنرل اور وزیر اعظم دونوں سب مغربی پاکستان کے پاس آ گئے تھے۔ چودھری محمد علی کی کیبنٹ کے وزراء میں ڈاکٹر خان صاحب، مولوی ابوالقاسم فضل الحق، حبیب ابراہیم رحمۃ اللہ، سید عابد حسین، عبداللطیف بسواس اور انوار الحق چودھری اور پیر علی محمد راشدی تھے۔ 12 اگست 1955 کو عبدالوہاب خان نے نئی پارلیمنٹ یا دستور ساز اسمبلی کے اسپیکر کا منصب سنبھال لیا۔ ان کے جو ساتھی تھے، وہ جو ڈپٹی اسپیکر تھے وہ جناب سی گبس تھے، اور وہ ڈپٹی اسپیکر کے منصب پر فائز ہوئے۔ 14 اگست 1955 کو ایک بڑا اہم واقعہ علمی دنیا میں، پاکستان کی علمی دنیا میں یعنی ایجوکیشنل ورلڈ میں وقوع پذیر ہوا۔ یہ واقعہ 14 اگست 1955 کو جامعہ کراچی میں انسٹیٹیوٹ آف بزنس ایڈمنسٹریشن یعنی IBA کی فاؤنڈنگ تھی، یعنی بنیاد پڑی اس دن۔ یہ منصوبہ جامعہ گراپی یونیورسٹی آف کراچی اور پنسلوانیا یونیورسٹی کے باہمی تعاون سے اور اشتراک سے اور حکومت پاکستان اور فورڈ فاؤنڈیشن کے مشترکہ مالی امداد کے معاہدے سے تکمیل کو پہنچا تھا۔ اس ادارے کا قیام کا مقصد نہ صرف طلباء کو پوسٹ گریجویٹ لیول پر ضروری تعلیم اور تربیت سے آراستہ کرنا تھا، اور سرکاری اور نجی تجارتی اور صنعتی اداروں میں جو ملازم ایڈمنسٹریٹرز ہیں ان کو تربیت فراہم کرنا تھی، اور تحقیق اور تحقیق کے مواقع فراہم کرنے تھے۔ 1994 میں سندھ اسمبلی نے IBA کو ڈگری جاری کرنے والے ادارے کی حیثیت بھی دے دی تھی۔ IBA ایک بڑا اچھا ادارہ ہے پاکستان کا، اور بڑا قابل فخر ادارہ ہے۔ اس سے بڑے اچھے لوگ اس میں، اس سے بڑے اچھے طالب علم اس سے فارغ التحصیل ہوئے ہیں اور بڑے بڑے عہدوں پر پہنچے، اور اس کا تعلیمی معیار میرے خیال ہے پاکستان کے تمام اداروں میں سب سے بہتر ہے۔ 17 اگست 1955 کو سندھ کے وزیر اعلیٰ محمد ایوب کھوڑو نے ریڈیو پاکستان حیدرآباد کا افتتاح کیا۔ یہ ریڈیو پاکستان کا چھٹا ریڈیو اسٹیشن تھا۔ اس کے قیام سے پاکستانی ریڈیو کی نشریات کا دائرہ اندرون سندھ تک وسیع ہو گیا تھا۔ ریڈیو پاکستان حیدرآباد کے پہلے ریجنل ڈائریکٹر حمید نسیم تھے، اور پہلے اسسٹنٹ ریجنل ڈائریکٹر عشرت رحمانی تھے۔ 1 اگست 1955 کو پاکستانی روپے کی قیمت میں کمی کا اعلان ہوا، اور ایک امریکی ڈالر 0.76 روپے کے برابر ہو گیا۔
2 اگست 1955 کو 8 سال کے تعطل کے بعد کھوکھرا پار کے راستے پاکستان اور بھارت کے درمیان ریلوں کی آمد و رفت شروع ہوئی۔ 4 اگست 1955 کو شادی اور طلاق کے قوانین کو اسلامائزیشن کرنے کے لیے ایک کمیشن مقرر کیا گیا۔ اس کمیشن کی صدر خلیفہ شجاع الدین، سیکریٹری خلیفہ عبدالحکیم اور ارکان میں مولانا احتشام الحق تھانوی، بیگم جی احمد، بیگم جہارہ شاہ نواز اور بیگم شمس النہار محمود مقرر ہوئے۔ 4 اگست 1955 کو یہ حکومت پاکستان نے ابو الاسر حفیظ جالندھری سے قومی ترانے کے الفاظ کے حقوق خرید لیے۔ اب جالندھری فیملی کی یعنی حفیظ جالندھری فیملی کا کوئی کنٹرول اس قومی ترانے پہ نہیں رہا، بلکہ حکومت پاکستان اس کی مالک اور اس کی پروپرائٹر ہو گئی۔ 18 اگست 1955 کو پاکستان کی پارلیمنٹ یا دستور ساز اسمبلی کے ارکان میں 1 یونٹ کا مسودہ قانون تقسیم کیا گیا۔ مغربی پاکستان اسمبلی میں ارکان کی کل تعداد 310 ہوگی۔ 8 اگست 1955 کو ہی حکومت پاکستان نے یکسانی کی خاطر یوم پاکستان کے موقع پر لہرانے والے پرچموں کے سائز مقرر کر دیے۔ 18 اگست 1955 کو اسکندر مرزا نے ایک نئی نادانشمندانہ اختراع تجویز کی کہ پاکستان میں ٹریفک کا جو نظام ہے وہ امریکہ کے طریقے سے ہونا چاہیے، جو کہ رائٹ ہینڈ ڈرائیو کہلاتا ہے، یعنی دائیں ہاتھ کا قاعدہ کہلاتا ہے۔ اور اسکندر مرزا نے اس رائٹ ہینڈ ڈرائیو سسٹم کے لیے ایک آرڈیننس بھی جاری کر دیا، اور اس آرڈیننس میں یہ کہا گیا تھا کہ اس نئی چینج آف ٹریفک کا اطلاق 1 جنوری 1956 سے پورے پاکستان پہ ہوگا۔ مگر خوش قسمتی کی بات ہے کہ بعد میں ان کو سمجھایا گیا، ان کو بتایا گیا کہ بھئی یہ طریقہ پاکستان کے لیے صحیح نہیں ہے اور اس کو اسی پر رہنے دیں، کیونکہ اس سے بہت بڑے قسم کے فائنینشیل امپیکٹس ہوں گے، پرکشنس ہوں گے۔ تو پھر بعد میں ان کی عقل میں بعد میں سمجھ میں آ گئی، یہ بات ان کی سمجھ میں آ گئی اور انہوں نے یہ آرڈیننس منسوخ کر دیا۔ 23 اگست 1955 کو دستور ساز اسمبلی پارلیمنٹ میں مغربی پاکستان کو 1 یونٹ بنانے کا بل پیش کر دیا گیا۔ 24 اگست 1955 کو دستور ساز اسمبلی میں 1 یونٹ پر ہنگامہ خیز بحث شروع ہوئی۔ اسی 24 اگست 1955 کو ہی محمد علی بگرا کو امریکہ میں پاکستان کا سفیر مقرر کر دیا۔ محمد علی بگرا اس وقت پاکستان کے سابق وزیر اعظم تھے، اور وہ کافی عرصے 2 دفعہ وہ وزیر اعظم بنے، اور انہوں نے کافی دور اثر فیصلے کیے، جس میں ایک فیصلہ یہ 1 یونٹ کا قیام بھی تھا۔ 26 اگست 1955 کو سوئی سے کراچی تک گیس کی پائپ لائن تعمیر مکمل ہو گئی۔ 26 اگست 1955 کو ہی کراچی میں مراکش اور الجزائر میں فرانس کے مظالم کے خلاف مظاہرے ہوئے۔ 31 اگست 1955 کو اسماعیل ابراہیم چندریکر پاکستان کے مرکزی وزیر قانون بنائے گئے۔ یہ واقعات میں نے آپ کے سامنے پیش کیے جو اگست 1955 کے تھے۔ میری گزارش ہے کہ یہ واقعات جو جن تک پہنچے وہ اس کو آگے پہنچائیں، اور اس کو ساری دنیا میں پاکستان کی سلامتی کا اور اس کی ترقی کا اور کامیابی کا پیغام پہنچا دے۔ یہ اللہ تعالیٰ پاکستان کی حفاظت فرمائے، پاکستان کو لوگوں کو یہ گانگت اور قوت عطا فرمائے، اور پاکستان کے تمام اداروں کو اللہ پاک سمجھ اور بوجھ بتائے، اور ہر قسم کی کرپشن سے اور بے ایمانی سے اور مصیبت سے اور پریشانی سے بچا لے۔ پاکستان پائندہ باد۔